عیاض شجاع صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے بھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک کیوس سے ختم چھٹکارا پا کے دوسرے کیوس میں نہ ہم گھس جائے۔ پاکستان میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ساتھ ہوتے ہیں، صوبوں کے بھی اور وفاق کے بھی۔ اس بار جو ہے 2 صوبوں کے پہلے ہو رہے ہیں، 2 صوبوں کے بعد میں ہوں گے، وفاق کے بھی بعد میں ہوں گے۔ اگر اپنی پسند کی حکومت کسی بھی پارٹی کی نہیں بنتی، پنجاب میں اسپیشلی، تو پھر یہ ایک دوبارہ کیوس ہم دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو میں نہ مانوں کی ریت برقرار رہتی ہے ہر الیکشن کے بعد۔ دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ نے غیر معمولی طور پر انٹروین کیا اور یہ فیصلہ دیا، اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے۔ اپریل 2022 کے بعد تقریباً تمام فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہی آ رہے ہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام کی تمام سیاسی قیادت ناکام رہی ہے اس پورے 1 سال میں، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں اتنا یعنی کہ ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ باہمی طور پر بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل نکال سکے۔ جب بھی کسی ملک پر جس طرح کی کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے، اگر اس سے آدھے کرائسس بھی ہوں تو اس کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ ہوتی ہیں، اس وقت فیصلہ کیے جاتے ہیں، ایک قومی حکومت تشکیل دی جاتی ہے، اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، وہ لڑائی بعد میں لڑیں گے لیکن پہلے ریاست بچا لیں جس کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے دیکھا کہ انحطاط کا پاکستان میں اور قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ اس موقع پہ بھی یہ لوگ اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو بھی گیا تو یہ بھی انتخابات پاکستان کی تاریخ کے شاید متنازعہ ترین انتخابات ہوں، کیونکہ کسی صورت بھی ہارنے والے فریق نے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے سیاستدان بدقسمتی سے اس پہ آ چکے ہیں کہ وہ سوائے اپنے مفاد کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ نے بہت بڑی بات کہی گورنر کے پی کے کو کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے 90 دن میں انتخابات کا اعلان نہ کر کے، 90 دن میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر۔ لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی اس قدر سخت ریمارکس پہ بھی، اس قدر سخت بات پہ بھی۔ اور شاید یہ جتنی بھی پاکستان کی، میں یہ نہیں کہتا کہ تقریباً تمام ہی جو ہماری اس وقت جو تباہی اس وقت معاشی طور پہ ہوئی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ آئین سے انحراف بھی ہے۔ آئین وہ ایک مقدس دستاویز ہے جس پر آپ کا ملک جب سے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اس کو ترتیب دیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر دیا، اور اسی وجہ سے بھٹو صاحب کے کریڈٹ میں ایک یہ بہت بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایک یہ آئین جو انہوں نے ملک و قوم کو دیا، یہ بھی ایک جاتا ہے ان کو، ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر یہ آئین ترتیب دیا گیا تھا، لیکن اس کا جو حال ہم نے اس وقت کر دیا ہے مختلف ترامیم کے ذریعے، اور اس کے بعد بھی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے مفادات کو زخم پہنچ رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ جب پی ٹی آئی نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی پنجاب اور کے پی کے میں، پنجاب میں ان کی اتحادی حکومت تھی، کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت تھی، تو یہ چاہے آپ اس کو اخلاقی طور پر برا کہیں، آپ اخلاقی طور پر اس پہ جس قدر مرضی تنقید کریں، لیکن آئینی طور پر آپ کو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ مظاہرے دیکھے، ہم نے بہت بڑے بڑے قانون دان تھے، ان کو بھی ایسی ایسی من گھڑت تشریحیں کرتے دیکھی، تو مجھے پھر وہ حدیث یاد آ گئی کہ تم سے پہلی قومیں جو تھیں وہ برباد ہی اس لیے ہوئی، وہ دین کو ایک حصے کو جہاں پہ بھی ان کا اپنا مفاد ہوتا تھا اس کو موڑ لیا کرتی تھی۔ تو آج جس سیاسی جماعت کو بھی، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آئین میں جو چیز اپنے مفاد کی نظر آتی ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، اور جو چیز اپنے مفاد کے خلاف جاتی نظر آتی ہے وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ اور یہ حالات جو تھے، یہ انہی حالات کی وجہ سے ہم شاید 16 دسمبر 1971 کو بھول جاتے ہیں، بڑی قومیں یاد رکھتی ہیں، بڑی قومیں اپنی تاریخ میں ہونے والے برے واقعات کو یاد رکھتی ہیں۔ میں صرف آپ کو تاریخ سے ایک مثال دوں گا، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ہنگری میں، موہی کے مقام پر، جس میں منگول انویڈرز نے باتو خان کی قیادت میں ہنگری کے کنگ بیلا کو عبرتناک شکست دی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہنگری کی 25% سے زائد آبادی کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کی 50% سے زائد فوج کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن کنگ بیلا نے اگلے 30 سال میں ہنگری کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، دوبارہ اس نے وہاں پہ قلعے تعمیر کیے، اور اس کے بعد جب ٹھیک 40 سال بعد دوبارہ منگول نے وہاں پہ حملہ کیا تو ان کو اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ وہ ہوتی ہیں قومیں جو یاد رکھتی ہیں، کوئی قوم کی تاریخ میں کوئی حادثہ رونما ہو جائے، لیکن ہم بدقسمتی سے حادثوں سے بھی سیکھنے کو تیار نہیں۔